بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام لیڈر قانون میں آپ کا میزبان اسد شہزاد۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نوجوانوں کے دور میں پاکستانی نوجوان اپنے مستقبل سے کیوں فکر مند ہیں؟ جس قوم کے 70% یوتھ کرائم اور منشیات کا شکار ہو جائے اور اس کی ریشو بڑھتی رہے تو اس ملک کی یوتھ اس کی جو سکل پاور ہے وہ جب باہر چلی جائے گی تو پھر یہ سوچیے کہ 78 برس بیت گئے، ہمیں آزادی حاصل کی اور ہم آج بھی وہیں پہ کھڑے ہیں جہاں سے پاکستان نے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا۔ کہاں پہ پرابلمز ہوئیں؟ کس نے یہ پرابلم کھڑی کی؟ سیاسی لوگ اپنے مفادات کے لیے کھیلتے رہے، عوام مرتے رہے، لیکن کسی نے نہ یوتھ کو دیکھا، نہ ایجوکیشن سسٹم کو دیکھا، نہ ہیلتھ کو دیکھا، صرف ایک اقتدار کی جنگ تھی۔ دوسرے کہ آج ہم بات کریں گے بجٹ کے اوپر کہ 2026-27 کا بجٹ کیسا رہا، اور آج جو میرے مہمان ہیں وہ ہیں جی اپنا رانا عبدالرافع کے بارے میں ذرا تھوڑی سی چیزیں بتاتا چلوں کہ ایک تو وہ نوجوان لیڈر ہیں، نوجوان بزنس مین بھی ہیں، خاندانی سیاست کے وقار کو آگے لے کر چلتے ہوئے رواں دواں ہیں۔ رحیم سٹورز کے سی او کے سی ایس سے جس کی بنیاد 1999 میں رکھی گئی تھی، فری چکس پرائیویٹ لمیٹڈ کے بھی سی او ہیں، اور جس کی بنیاد 2003 میں رکھی گئی تھی۔ مشہور زمانہ سیاسی و سماجی شخصیت رانا اختر محمود کے بیٹے ہیں کہ ہونے کے ناطے سیاسی مشن کو ان کے آگے لے کر بڑھ رہے ہیں۔ ان کا تعلق مسلم بن نون سے ہے اور سپر مارکیٹس ایسوسی ایشن کے وہ بانی چیئرمین بھی رہ چکے ہیں۔ گزشتہ ایک عشرے سے اگر ہم ایک دیکھتے ہیں اپنا رحیم سٹورز کو، تو ایک خوبصورت بات نظر آتی ہے جو کم از کم مجھے نظر آتی ہے کہ یہ عمرے کے لیے قرآن اندازی کرواتے ہیں، اور یہ شاید واحد ادارہ ہے یا واحد آپ اسے کہہ لیں کہ پاکستان کے لیول سے بات نہیں کریں، میں لاہور کی بات کروں، لاہور میں یہ واحد پارٹی ہے یا واحد گروپ ہے، بڑا گروپ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی سعادت اپنا عمرے کی سعادت حاصل کرانے کے لیے قرآن اندازی کرواتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ چھوٹا ایشو نہیں ہے، اور اب تک یہ 700 افراد کو عمرے کی سعادت حاصل کروا چکے ہیں۔ آج میرے مہمان ہیں۔ السلام علیکم عبدالرافع جی وعلیکم السلام۔ آپ ٹھیک ہیں؟ بالکل، اللہ کا شکر ہے سر، میں سب سے پہلے تو آؤں گا جی کہ 2026-27 کا بجٹ آپ نے دیکھا، پڑھ بھی لیا۔ کچھ کہہ رہے ہیں یہ متوازن بجٹ ہے، کچھ کہہ رہے ہیں یہ طبقات کو تقسیم کیا گیا ہے، بڑے طبقے کو نوازا گیا ہے، چھوٹا طبقہ پھر پچھلے لیوی کی شکل میں ایف بی آر ان سے پیسہ نکلوانے کے چکر میں عوام کی جیب سے۔ آپ کہاں دیکھ رہے ہیں اس بجٹ کو؟ اچھا، جو اس بجٹ سے امیدیں تھیں اور جو ایک خوف کا عالم تھا نا یہ بجٹ آنے سے پہلے، یعنی ہر سال ہم دیکھتے ہیں ایک بجٹ کا انتظار ہوتا ہے، لاہور چیمبر میں بھی ایک بڑی گہما گہمی ہوتی ہے کہ جی بجٹ میں کیا آ رہا ہے۔ یہ جو بجٹ 2026 تھا، اس کا ایک بڑا لوگوں کے شاید جنگی سچویشن کی وجہ سے، جو جنگی حالات چل رہے ہیں دنیا میں، ایک بہت خوف تھا کہ پتہ نہیں کون سا آسمان ٹوٹ جائے گا اور یہ کتنا مشکل بجٹ ہوگا۔ یہی آ رہا تھا کہ آئی ایم ایف بہت زیادہ تلواریں چلائے گی، وہ بہت زیادہ ہوگا، ٹیکس کلیکشن میں یہ بہت زیادہ جو کہتے ہیں نا کہ وہ رگڑا دے دیں گے عوام کو، یا اس طرح کی بہت سارا ایک خوف کا عالم تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ چیزیں ہیں جو نون لیگ، پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کو وہ جاتی ہیں کہ یہ جو ہے نا عام عوام کا اور تھوڑا سا کچھ حد تک تاجر دوست بجٹ پہ کام کرتے ہیں۔ اور اس دفعہ بھی جو دیکھیں بجٹ کا ٹارگٹ ہے ری ڈسٹریبیوشن آف انکم، جو بڑا طبقہ ہے اس سے ایک ٹیکسز کا اور گورنمنٹ کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اس سے ری ڈسٹریبیوشن کی جائے، ایک چھاننی لگائی جائے اور نیچے والے لوگوں کو بھی، ہر طبقے کو اس سے ایک بینیفٹ دیا جائے۔ جس طرح ایک جو آپ کا بیسک منیمم ویج ریٹ ہے، ایک وہ سیٹ کر کے، اس طرح کی چیزیں کر کے کہ جو درمیانہ طبقہ ہے یا نچلا طبقہ ہے اوپر سے اس کو ٹیکس کی آمدن بڑے بزنسز سے یا زیادہ آمدن والوں سے لے کے نیچے والوں کی ہیلپ کی جائے۔ رافع تاجر کیوں خوش ہے؟ تاجر کی آواز ہی نہیں آ رہی، کہتے ہیں بڑا اچھا بجٹ ہے۔ کیا دیا تاجر کو حکومت نے اس بجٹ میں؟ اچھا، میں وہی بتا رہا ہوں، جس طرح اب ایک میں دیکھ رہا تھا کہ کل پرسوں ایک چل رہا تھا کہ جی بڑی گاڑیوں پہ ٹیکس بڑھا دیا، جی ہاں، تو اب بڑی گاڑی جس نے لینی ہے وہ افورڈ کرتا ہے، وہ 2-4-5 کروڑ کی گاڑی لے رہا ہے، تو اگر 50 لاکھ یا 40 لاکھ اب ٹیکس اور بڑھ گیا ہے اور وہ ملک کے بہتری میں یا امپروومنٹ میں کہیں یوز ہوگا تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس میں کوئی پریشانی کی بات ہے۔ اس کے بعد کچھ امکان یہ تھا کہ جی سیلز ٹیکس 18 سے 19% کر دیا جائے گا۔
اس پہ لوگ بڑے پریشان تھے. اب وہ کچھ حد تک جو ہے نا میں سمجھتا تھا کہ لوگوں کی چیخیں ٹھیک ہیں, کیونکہ اس میں یہ تھا کہ اس دفعہ ڈبل روٹی, دودھ, بیسکس جو بچوں کے دودھ, سب پہ 19% سیلز ٹیکس آ جائے گا. 36 اشیاء پہ 36 اشیاء وہی جو گھر میں استعمال ہو رہی ہیں, نہیں اس میں ٹیکس ہے. اس میں جو ٹیکس ہے وہ بڑھایا نہیں گیا. یہ ٹیکس میں جو 18% سیلز ٹیکس ہے یہ وہی چل رہا ہے, صرف 25% سیلز ٹیکس چلا گیا برانڈڈ کاسمیٹک پہ. اب اگین برانڈڈ کاسمیٹک جس نے لینا ہے وہ پھر ایک ہائر انکم والے بریکٹ میں آ جاتا ہے. تو مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں نچلے طبقے کو یا درمیانے طبقے کو ایسا نہیں ہے کہ اگنور کیا گیا ہے. یہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ جو تھوڑا سا ہائی انکم, لیکن نچلے طبقے کی خرید جو سخت ہے وہ تو نہیں رہی, ختم کر دی. وہ بھی میک اپ استعمال کرنا چاہتی ہے, وہ نہیں افورڈ کر سکتی. اچھا اس پہ اب آج کل وہ بہت زیادہ کلاس, آج کل جو ایک ایشوز آ رہے ہیں, اور اب کچھ جب سے یہ وار سچویشن ہوئی ہے اس کے بعد زیادہ ہو گئے ہیں, وہ ایک الگ پوری ڈبیٹ ہے کہ کیا اب جو پالیسیز بن رہی ہیں اس میں جو نچلا طبقہ بھی ہے اس کے لیے فائدہ ہے یا نقصان ہے. جس میں سب سے بڑا میں دیکھتا ہوں کہ کیونکہ میں ریٹیل سیکٹر اور گروسری اسٹور سیکٹر کو دیکھ رہا ہوں. اب ہمارے اگر مثلاً کہ ہماری جو ایسوسیشن ہے لاہور سپر مارکیٹ ایسوسیشن, میرے والد صاحب اس کے کو فاؤنڈر اور چیئرمین تھے, اور میں اس کو ایز اے وائس پریزیڈنٹ بھی دیکھ رہا ہوں. ہماری پوری ایک ٹیم ہے, اس میں تقریباً 150 اسٹور ہے. اچھا اب یہ 150 لاہور سپر مارکیٹ ایسوسیشن میں 150 سے بھی زیادہ ہے, لیکن 150 پراپر وہ اسٹور ہے جس کے اندر ٹرالی موو ہو سکتی ہے, یعنی ایک کنال کا کم از کم یا بڑا. اور یہ 150 برانچز نہیں ہیں, یہ 150 چینز ہیں جن کی کسی کی 4 برانچیں ہیں, کسی کی 1 ہے, کسی کی 18 ہیں, کسی کی 3 ہیں, الگ الگ. اب ہماری ایسوسیشن میں جو عام طور پہ ایک لاہور کا رات کو جاگنے والا ایک رجحان ہے, سٹورز کا کلوزنگ کا ٹائم تھا رات کو 1 بجے, 2 بجے, 12 بجے. میرا اپنا تھا 3 بجے. ٹھیک, ہم 3 بجے بند کرتے تھے, اور سارے علاقے کو پتا تھا کہ رحیم سٹور رات 3 بجے تک کھلا ہے. کوئی چیز ہے, بچوں کا ناشتہ لینا ہے, کچھ لینا ہے, رات کو کھانا نہیں پکا, ساری ضروریات زندگی رات 3 بجے تک ہمیں مل جائیں گی. اب وار سچویشن میں ایک پالیسی آ گئی کہ دکانیں رات 8 بجے بند کی جائیں. اچھا اب جب وہ دکانیں 8 بجے بند ہوں گی, ٹھیک ہے جی, انرجی کا مسئلہ ہے, سارا کچھ ہے, لیکن جب یہ 8 بجے بند ہوگی تو اس میں جو پوری ایک نائٹ شفٹ ہے وہ 50-100 لوگ نہیں ہیں. جب صرف ان 150 اسٹوروں کی بات کروں, میں کپڑے جوتے کی دکان کی کسی کی بات نہیں کر رہا, صرف میں اپنے ایک, اچھا ہمارا ریسٹورینٹ کا بھی کام ہے, میں اس پہ بھی نہیں جا رہا, میں صرف لاہور سپر مارکیٹ ایسوسیشن میں بات کروں تو سینکڑوں, ہزار نہیں اسد صاحب, یہ کوئی 4-5-6 ہزار لوگ ہوں گے جو بے روزگار ہوں گے. اچھا اب اس میں ہم نے بڑی کوششیں کی اور اس کا ایک پازیٹیو امپیکٹ آیا. ہم مریم صاحبہ کی ٹیم سے ملے, میں بلکہ نام بھی لوں گا, ایڈوائزر ٹو سی ایم ذیشان ملک صاحب, انہوں نے ہمیں بڑا گائیڈ کیا, بڑا سپورٹ کیا. اور ہم کچھ منسٹر صاحب سے ملے, منسٹر صاحبان سے ملے. انہوں نے ایک, ہمیں پتہ لگا کہ اب ایک اسلام آباد سے یہ ایک نیا نوٹیفیکیشن آ گیا, اور اس میں ہم بڑے خوش ہو گئے کہ لو جی اب کو ہمیں ریلیکسیشن مل جائے گی, تو چلو ہمیں کوئی لوگ نہیں فارغ کرنے پڑیں گے. ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ جو امپلائیز ہمارے ساتھ 8 سال 10 سال 12 سال 15 سال گزار چکے ہیں, ہم ان کو فارغ نہ کریں. اب اس نوٹیفیکیشن میں لکھا آ گیا کہ ڈپارٹمنٹل سٹور بند رہیں گے اور سٹینڈ الون گروسری اور کریانہ سٹور کھلے رہیں گے. اب جو سٹینڈ الون گروسری اور کریانہ سٹور ہے وہ تو FBR کے ساتھ انٹیگریٹڈ تک نہیں ہے, وہ ٹیکس تک نہیں دیتے, اور ان کے پاس امپلائمنٹ کا کیا ہے, 4-6-8 لڑکے, جن کے پاس سینکڑوں لڑکے ہیں, سینکڑوں ملازم ہیں, امپلائیز ہیں, روزگار چلا رہے ہیں لوگوں کا, اور ٹیکس انٹیگریٹڈ ہے. سب سے بڑی بات ہے یہ جو ہمارا 150 سٹور ہے, یہ سارا کا سارا کسی بھی ٹائم ہمارے پاس چھاپے ہو جاتے ہیں, یہ سارے FBR سے انٹیگریٹڈ ہیں. اس میں ایک 30 روپے کی جو ہے نا وہ چنگم بھی بکے گی تو وہ FBR کو ڈیٹا جائے گا. تو اب ہم اس کے لیے ٹرائی کر رہے ہیں کہ یار ہمیں تو گروسری سیکشن کھولنے دیں, ہمارا کھولنے کا زیادہ فائدہ ہے حکومت کو. تو اس طرح کی جو آپ وہاں سے کیا میسیج آ رہا ہے کہ آپ کے مذاکرات ہیں حکومت کے ساتھ, وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا ہمیں پازیٹیو ہے امید, ہمیں امید ہے کہ نیکسٹ ویک تک ایٹ لیسٹ 10 بجے تک ہمیں گروسری سٹور کے گروسری سیکشن کھولنے کی اجازت مل جائے گی, امید ہے ہمیں بڑی. رافع کیا وجہ نوجوان لیڈر یہ بتائیے کہ پاکستان کے اندر کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے ہر چیز بند ہو جاتی ہے, اسکول بند ہو جاتی ہیں, سسٹم بند ہو جاتے ہیں, آپ باہر کے سسٹم کو بھی دیکھتے ہیں, پڑھتے ہیں, آپ کے ٹپس کے اوپر پوری دنیا ہے, کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ سب میں اس پہ ہم جس طرح ایسا کیوں ہوتا ہے, ہمارے ساتھ کیوں ہوتا ہے؟ ہم کیونکہ پھر وہی بات ہے ٹرشری سیکٹر میں تو ہم بہت زیادہ فیس کرتے ہیں. جیسے کووڈ میں تو تھا ہی تھا, اس کے بعد ہر سال آپ دیکھتے ہیں نومبر سے فیبرری کے مہینے میں ایک اسموگ آتی ہے. اب اسموگ آتی ہے تو بزنسز کو بند کر دیا جاتا ہے کہ جی رات کو 8 بجے 9 بجے بند کر دیں, اسموگ کا ٹائم ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے نا, تو جو بزنس مین ہے یا بزنس کمیونٹی
یہ نہیں کہ ساروں کو بلا لیا جائے, جی. کوئی ایسی کمیٹیز بنائی جائیں کہ ہر انڈسٹری سے کوئی 1-2 لوگ بلا لیے جائیں پالیسی میکنگ میں, ٹھیک ہے, اور ان کی بھی رائے لے لی جائے. ٹھیک ہے. اب آپ پورا سال جب یہی کریں گے کہ 3 مہینے بند 3 مہینے کھلے گا, بزنس کرنے کی ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے, ایک پلاننگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اگر میں نے اب آپ یہ اسٹور اب مثلاً کہ بند کرا رہے ہیں 10 بجے, ہم پچھلی بات پہ چلے جائیں, تو اب میں اگر 10 بجے کی پلاننگ کر لوں گا تو الٹیمیٹلی کہیں نہ کہیں شاید ہمیں وہ لوگ بھی نکالنے پڑ جائیں. ایک دم جب وہ سٹاف بھی چلا جائے, ہم اپنی پلاننگ ساری چینج کر لیں, تو ایک دم رات کو نوٹیفیکیشن آئے گا, اب سارا کچھ ختم جی, آپ دوبارہ رات 3 بجے تک چلائیں. اب وہ سارا جو ٹرینڈ سٹاف تھا, وہ ساری چیزیں تھیں, وہ اب ہم دوبارہ کہاں سے لائیں. سیم گوز فار دا ریسٹورینٹ انڈسٹری یا باقی چیزیں. جب اسموگ میں اب سال میں آپ نے 3 مہینے, جی آپ ہر سال ایسے لے آئے ہیں کہ آپ نے بزنسز بند کرنے ہیں, اب ان 3 مہینے میں وہ جو ایڈیشنل سٹاف ہے اس کی سیلریز ریسٹورینٹ والے کیسے وہ کریں. اچھا یہ ایک تاثر بھی ہے کہ جی جو کاروبار میں وہ پتہ نہیں چور ہے, ٹیکس بھی چوری کر رہا ہے, سیلریاں بھی صحیح نہیں دے رہا, یہ تو ریڑھ کی ہڈی ہے, یہ تو ملک چلا رہے ہیں. ان کے ساتھ کوئی ٹیبل ٹاک تو کی جائے, کوئی ایسی کمیٹیاں بنائی جائیں کہ ہر چیز کا سلوشن جو بنتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں, میں سر ایک بات کاٹ رہی ہے, کیا وجہ ہے کہ جو کہ سب سے بڑے اسٹیک ہولڈر آپ لوگ ہیں, معاشی اسٹرینتھ کے اوپر بھی آپ ہی لوگ آتے ہیں, لیکن وہ حکومت تاجروں کو گھاس نہیں ڈالتی ہے, بلاتی نہیں ہے, فیڈریشن سے ایک لسٹ آ جاتی ہے جناب یہ کر دیں. اس دفعہ سنے کہ لاہور چیمبر نے بھی کچھ بھیجی تھی, اس میں سے کچھ 7 یا 8 تجویزیں مانی گئیں. میرا اس طرح کہنے کا مقصد ہے کیا وجہ حکومت بڑے اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد نہیں کرنے لیتی, اور وہ اسٹیک ہولڈر آپ لوگ ہیں. اچھا اسد صاحب, آپ تو چیمبر میں بھی کئی حکومتیں دیکھ چکے ہیں, ہم تو ابھی بالکل نئے ہیں, یا ابھی بزنس میں بھی 4-5 سال ہوئے ہیں. بٹ بزنس میں آ کے بڑا ایک عجیب سی چیز محسوس ہوئی. میں یو کے سے پڑھا ہوا ہوں, کوئن میری سے, تو ساری فیملی کینیڈا میں. باہر جاتے ہیں نا, باہر بزنس مین کی ایک بڑی رسپیکٹ ہے, عزت ہے ایئرپورٹ پہ ہر جگہ کہ یار یہ ہمارا ٹیکس پیئر ہے, یہ ہماری بیوروکریسی کو اس کے ٹیکس سے سیلری جا رہی ہے, یہ ہمارے ملک کے جو مطلب کہ سرکل چلا رہے ہیں اس میں اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے, چاہے 10 روپے کا ہے, چاہے 100 روپے کا ہے, چاہے 1000 روپے کا, جس کا جتنا سرکل ہے. لیکن پاکستان میں جو جتنا بڑا بزنس مین ہے, وہ تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ یار یہ پتہ نہیں چور ہے, اس کی اس طرح سے ایک وہ ہے ہی نہیں. مطلب میں بڑی کھلی باتیں کرتا ہوں, مجھے 5 سال میں سرکاری دفتروں میں, محکموں میں لوگوں کو مل کے یہ محسوس ہوا ہے کہ وہ تو ہمیں چور سمجھتے ہیں, وہ تو سمجھتے ہیں کہ بزنس مین جو ہے وہ بڑے خراب ہیں. یہ چور ان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, چور تو ان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, تو رشوت وہاں پہ ہے, کرپشن ہے. اب انہی کے ہاتھ میں آپ نے ڈیسیجن میکنگ دے دی ہے. جنہوں نے آج تک بزنس کیا ہی نہیں, 10 روپے کا بھی کاروبار نہیں کیا, ان کے ہاتھ میں آپ نے ڈیسیجن میکنگ دے دی, بھائی فیصلے کرو بزنس والوں کے ساتھ کرنا کیا ہے. تو ان کو کیا پتا ہمارے مسئلے مسائل کا. ہمارے یہ جب تک کوئی چیمبر سے یا ہر ایسوسیشن سے جب جس انڈسٹری کا فیصلہ کر رہے ہوں گے اس کی پالیسی میکنگ میں کوئی 2 کوئی 4 لوگوں کی ایک کمیٹی بنا کے شامل نہیں کریں گے, صرف ہماری سن تو لیں, فیصلہ پھر اپنا کریں, نہ کریں, لیکن ہماری سن تو لیں کہ ہمارے مسئلے مسائل کس انڈسٹری کے. اچھا رافع, ایک اہم ایشو پہ ہوں کہ پاکستان نے سفارتی مہاد پر بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے, نوجوان بھی خوش ہیں, بابے بھی خوش ہیں, پاکستان کا وقار بلند ہوا, ایجنڈا بھی بلند ہو گیا, لیکن پاکستان کو بینیفٹ جو ملنے تھے وہ نہیں ملے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنلی پچھلے 1-2 سال سے اس کا کریڈٹ بالکل ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف بلکہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب اور پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف کو جاتا ہے کہ پاکستان کو ایک انٹرنیشنلی آج سے 4-5 سال پہلے آپ بھی ٹریول کرتے ہیں انٹرنیشنلی, آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس پاسپورٹ کی اور پاکستانیوں کی وہ رسپیکٹ نہیں تھی جو آپ ہوئی ہے. جو پچھلے سال جس طرح ہم نے جو ہے نا وہ انڈیا کو پوری دنیا میں ذلیل کرایا ملک, مطلب پاکستانی آرمڈ فورسز نے, اور انہوں نے اس کی اصلیت دکھائی. اور اس کے بعد اب یہ جو سارا واقعہ ہوا ہے اور ایران اور اسرائیلی جنگ میں جو پاکستان کا کردار رہا ہے, نو ڈاؤٹ اس میں انٹرنیشنلی اب جو ہماری رسپیکٹ بن گئی ہے. اور جو آپ اس کے بینیفٹس کی بات کریں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اب رسپیکٹ اور ایک پاکستان کا ایک وقار بن گیا ہے, اس کے بالکل بینیفٹس ہمیں آنے والے ٹائم میں نظر آئیں گے. آپ نوجوان لیڈر ہیں, یہ بتائیے کہ نوجوان پاکستان کا 67% گھر بیٹھ گیا ہے, منشیات کا شکار ہے, کرائم کا شکار ہے. آپ کے ذہن میں کوئی ایسی تجاویز ہیں کہ اس کو متحرک کیا جائے؟ کیونکہ شارٹس کٹ کے لیے تو کہتے ہیں کہ میں صبح آؤں تو ایک بڑا مجھے ادارہ مل جائے. تو اس نسل کو کیا پیغام دینا چاہتا ہے نوجوانوں کو؟ گھر سے نکلیں, کیا کریں, کس طرح ان کو آگے آنا چاہیے بجائے کہ گھر بیٹھ کے ٹھیک ہے انڈسٹری بند ہے, گورنمنٹ کے پاس ادارے ان کا بند پڑے ہوئے ہیں, جابس نہیں ہے, تو کیا تجاویز آپ کے ذہن میں کہ وہ کم ایسا صاحب لوگ کیا کریں, میدان میں اتریں؟ اب ہم
جب ہائرنگ کر رہے ہوتے ہیں نا، ہمیں اچھے لوگ نہیں مل رہے ہوتے، اور عام تاثر یہ ہے کہ لوگوں کو جابز نہیں مل رہی. جی بڑی بڑی اچھی ڈگریز والے آتے ہیں. ایک تو نا ہمارا ایجوکیشن سسٹم کا یہ مسئلہ ہے کہ یہ جب کوئی اچھی ڈگری کرتا ہے، فیس بھرتا ہے، ماسٹرز یا گریجویشن بھی کرتا ہے نا، تو یونیورسٹی سے یا ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ سے اس کے دماغ میں یہ دے دیا جاتا ہے بھائی اب تمہارے پاس ڈگری ہے تو اب تم سیٹ بن جاؤ گے. وہ یہ نہیں بتاتے کہ اس کے بعد جو پریکٹیکل ایکسپیرینس ہے وہ کتنا ضروری ہے، اور 2 4 5 سال کا آپ کو پریکٹیکلی رگڑا کھا کے آپ کہیں پہنچتے ہیں. جی جی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو یہ فیل ہوتا ہے کہ ہمیں ہماری ڈگری یا ہماری ایجوکیشن یا ہم نے جو 4 5 سال میں ڈگری لی اس کے مطابق جابز ہی نہیں مل رہی. اچھا، اب دوسری طرف آ جاتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اسٹارٹ اپ میں آتے ہیں، کو اپنا اسٹارٹ اپ کر لیتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنا فیملی بزنس ٹیک اوور کر لیتے ہیں. ہمارے پاکستان میں جو ایسا کوئی کسی نے آج تک کوئی طریقہ ہی نہیں بنایا کہ یار جو یوتھ ہے جو ہمیں کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے نا اسد صاحب، وہ یہاں کا بزنس نہیں ہے. یہاں کا بزنس ہے 50% آپ کی اپنی بزنس کی قابلیت اور 50% باہر کی قوتوں سے لڑنا. اچھا. باہر کی قوتوں میں 48 محکمے، آپ کے کسٹمر، آپ کے سٹاف کے مسئلے، اور جو آپ کے وینڈرز ہیں یا جو چیزیں ہیں ان سے ڈیل کرنا. یہ میں کہتا ہوں یہ ایکسٹرنل ساری چیزیں، اور پھر انٹرنلی آپ اپنے آپریشنز، اپنا ایچ آر، اپنی جو بھی کاروبار آپ کر رہے ہیں. مثلاً کہ میں تو اپنے بزنس سے حساب سے دیکھتا ہوں نا. اب ہمیں لاہور چیمبر میں 2 سال پہلے ایک کمیٹی ملی، ینگ انٹرپرینور کمیٹی. اچھا، اب ہم نے اس میں کام کرنا شروع کیا وائی سی میں. تو ہم نے لاہور میں ہم نے 2 ٹیمز بنا دیں. میں اور میرے ایک دوست ہیں، اس میں ہم نے ایک ٹیم بنا لی. ہم نے کہا یار ایک ہم ٹارگٹ کریں گے جو سٹارٹ اپ ہے، جن لوگوں نے کوئی نیا فیصلہ، کوئی نیا بزنس خود سے سٹارٹ کیا، ٹھیک ہے، اور ایک جو اپنا فیملی بزنس کو ٹیک اوور کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو سب نے کہا یار فیملی بزنس والے تو وہ سیٹھوں کے بچے ہیں، آگے بھی سیٹ ہی ہیں، تو ان کو کیوں ڈالنا ہے. ہم نے کہا آپ ایک دفعہ ملیں تو ان صحیح، پہ کام کیا جائے. آپ ایک دفعہ ملیں تو صحیح. ہم نے خیر اس میں 2 ٹیمز بنا کے اس کو جوائن کر دیا. ماشاءاللہ وہ کمیٹی بہت اچھی چل رہی ہے، اور اس وقت تقریباً لاہور کے 60 اس میں اچھے بزنس کرنے والے لوگ ہیں. اب اس میں ہمارا مطلب کہ ایک قسم کا یہ میں سمجھتا ہوں چیمبر میں بھی آج تک کسی نے لاہور چیمبر میں بھی یہ ورکنگ نہیں کی، لیکن علی اعظم صاحب اس پہ ورکنگ کر رہے ہیں کہ لوگوں کو بزنس کرنا تو سکھایا جائے کہ پاکستان میں کاروبار کرنا کیسے ہے. تربیت نہیں ہے، تربیت نہیں ہے. جب آپ کو کوئی کسی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کسی طرف سے مسئلہ آئے اس کو ڈیل کیسے کرنا ہے، کوئی یونٹی ہو، کوئی ایک دوسرے کو گائیڈ کیا جائے. کوئی غلطی بھی ہو جاتی ہے، بزنس ہے، لوگ غلط اچھا فیصلے سر، کر لیتے کیا ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے جو ایجوکیشن ادارے ہیں وہ ڈگری دے رہے ہیں لیکن انہوں نے کبھی ان کو وہ نہیں پڑھایا کہ آپ یہ بھی سیکھ لیں، یہ بھی ایک پیریڈ ہوتا ہے، وہ پاکستان کے اندر تو ہے ہی نہیں ہے. پوری دنیا میں سسٹم ہے، پاکستان میں نہیں ہے. اب جو ہے نا ساتھ مطلب کہ ایجوکیشن ہر جگہ پہ اچھی ہے. میری کیونکہ ایجوکیشن باہر سے ہے، یہاں پہلے او اے لیولس کیا تھا، پھر باہر چلا گیا. جو ہمیں بھی پڑھایا ہے وہ پریکٹیکلی ہم یہاں کر نہیں رہے. ہمیں جو پڑھایا جاتا ہے اور جو پریکٹیکلی کاروباروں میں ہو رہا ہوتا ہے، جب آپ فیملی بزنس میں بھی آئیں، وہ بڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے. وہ ایک پریکٹیکل ایکسپیرینس سے ہی آئے گا. اور جو اب اسٹارٹ اپس کر کے بیٹھے ہوئے، میرے ایک دوست ہے کل میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ان کا بہت ایک اچھا نامی گرامی ریسٹورینٹ ہے، اور انہوں نے خود بنایا، 2 3 دوستوں نے بڑی محنت سے. اب ماشاءاللہ ان کا بہت اچھا کام ہے، یعنی لوگ ان کو بڑا ایک آئیڈیل سیٹ اپ کے طور پہ دیکھتے ہیں. کل وہ مجھے کہہ رہا تھا، کل میرے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ میں یار بڑا فیڈ اپ ہوں، میں نے یہاں سے چلے جانا ہے، میں نے باہر چلے جانا ہے، میں جاب کر لوں گا، مجھے یہاں سمجھ نہیں آتی یار. ہر وقت کی ایک نا ذہنی تھریٹ ہے، کوئی آ جائے گا، کوئی چیک کرنے آ جائے گا. اچھا کہتا چیک کرنے آئیں یار، 100 دفعہ آئیں، ہم فوڈ کا کام کر رہے ہیں، لیکن جب ہم اپنے ارد گرد والوں کو دیکھتے ہیں اور وہ جس طرح ان کو ڈی گریڈ یا ضلالت یا وہ بلیک میلنگ کر رہے ہوتے ہیں نا، تو یار میں شریف پڑھا لکھا لڑکا ہوں، مجھے یہ پتہ ہی نہیں ان لوگوں سے کیسے ڈیل کرنا ہے. یہ آ کے دابے مارتے ہیں، یہاں سے پکڑ لیتے ہیں، سوشل میڈیا پہ لے آتے ہیں، اور سوشل میڈیا پہ لے آتے ہیں. وہ لٹرلی گھبرایا ہوا تھا. اس کے ماشاءاللہ اچھا خاصا سیٹ اپ ہے، وہ ہے. وہ کہ یار ابھی ہم اپنی پوری کمپلائنس کر رہے ہیں، ٹیکس کا سارا وہ کر رہے ہیں، پھر بھی کوئی چیک کرنے آتا ہے وہ ہمیں چور کی نظر سے دیکھتا ہے. ہمیں کوئی فوڈ والے چیک کرنے آتے ہیں. کاروبار میں حکومتی ادارے زیادہ رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں اس وقت. جو سب سے بڑا تھریٹ میں اپنے سیکٹر میں دیکھتا ہوں نا، وہ حکومتی ادارے، اتنے سارے ادارے، 48 ڈپارٹمنٹس ہیں. تو ہم تو ہنستے ہیں کہ مہینے 30 دن نے 43 محکمے نے ڈیلی ویک جو ایک آئے نا سانو چیک کرن تے 18 پھر بھی رہ جاتے ہیں. اچھا بات کریں گے لاہور چیمبر کی. لاہور چیمبر میں آپ کے مخالفین کہہ رہے ہیں کہ جی لاہور چیمبر برباد ہو گیا، خاص کر جب سے ٹرائکا آیا، ٹرائکا نے کوئی کام نہیں کیے، تاجر کے کام نہیں ہوئے، اور 100 ان کے پرابلم سامنے آ رہے ہیں. یہ بتائیے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ پچھلے 1.5 سال کی اگر میں کارکردگی آپ سے پوچھوں لاہور چیمبر کی، وہ کیسی رہی؟ دیکھیں جو لاہور چیمبر میں نے پچھلا یہ 1.5 سال کا جو ٹائم ٹینیور دیکھا ہے، اس میں دیکھیں چیمبر میں سب سے بڑا جو چینج ہے نا، جو لوگوں کو اور ہمارے مخالفین کو بھی تکلیف ہے،
وہ یہ ہے کہ چیمبر کو سمجھا جاتا تھا ایک رچ مین کلب. چیمبر میں عام بندے کی تو رسائی نہیں تھی اسد صاحب, عام بندہ تو جا ہی نہیں سکتا تھا, باہر سے نہیں گزر سکتا تھا. ٹھیک کہہ رہے ہیں. اب ان کو تکلیف یہ ہے کہ یہ آ کے ہمارے برابر بیٹھ جاتے ہیں. عام مارکیٹوں والے 24 کے الیکشن کے بعد صورتہ چینج ہوئی. آپ کے سامنے ہے کہ 24 کے الیکشن کے بعد صدر صاحب کا, سینئر نائب صدر صاحب کا, نائب صدر صاحب کا دروازہ ہر بندے کے لیے کھلا ہے کہ آئے. اچھا جو ہمارے مخالف بھی ہیں, میں نے یہ دیکھا ہے اپنی اس پچھلی لیڈرشپ میں, اور جو ہمارے الائنس کے چیئرمین انجم نثار صاحب اور اس کے بعد خالد صاحب اور علی حسام صاحب, ان تینوں کو میں بڑا کلوزلی پچھلے الیکشن میں دیکھا. ان کا یہ ہرگز ویژن نہیں ہو یار انہیں سانو ووٹ نہیں پایا, وہ ہمارے خلاف چلا ہے, اس کا کام نہیں کرنا. یہ سب کو یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار جو کسی کا کام ہو سکتا ہے تم آپ ساتھ چلو, جو ایفرٹ کرو, باقی اللہ کی مرضی ہے کام ہو یا نہ ہو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مخالفین کو سب سے بڑی تکلیف ہی یہ ہے کہ یار یہ تو ہماری جاگیر تھی, یہاں تو ہم بادشاہ سلامت بن کے بیٹھے تھے, تو اب ہمارے برابری میں ہر بندہ آ کے بیٹھنا شروع ہو گیا. تو اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. آپ دیکھیں پورا شالمی سب سے بڑی لاہور کی مارکیٹ ہے, اس کو پہلی دفعہ سیٹ ملی ہے. خرم لودھی صاحب ہمارے وی پی آئے ہیں, بالکل ٹھیک ہے. اس کو کبھی اچھے خاصے میرا خیال منیمم بھی میرا خیال ہے 6-7, مجھے ایگزیکٹ ڈیٹا نہیں پتا, لیکن میرا خیال ہے 600-700 ووٹر ہے شالمی کا. تو شالمی کو آج تک کبھی آفس بیرر کی سیٹ نہیں ملی. تکلیف تو ہوگی نا, پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے. تو تکلیف تو آپ کو پتہ ہے کہ بالکل ہوگی. چیمبر کی تاریخ میں, چیمبر کی تاریخ میں کارپوریٹ کلاس کی جگہ ایک ایسوسیٹ کلاس سے اور شالمی سے فرسٹ ٹائم کوئی اس میں آیا ہے. کہاں دیکھ رہے ہیں 2024 میں تو آپ نے کلین سویپ کر لیا, کہاں دیکھ رہے ہیں کہ اب جو الیکشن سپٹمبر میں ہونے جا رہے ہیں اسد صاحب میں یہ سمجھتا کلین ہوں سویپ کریں گے, یا یہ بہت اچھا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس دفعہ بہت ٹف الیکشن ہوگا, کیا سمجھتے ہیں آپ؟ اچھا میں یہ نہیں سمجھتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو 24 سے بہت زیادہ اسٹرانگ پوزیشن میں اب ہم کھڑے ہوئے ہیں. 26 میں تھوڑا سا بتائیں گے. دیکھیں اگر آپ اسٹرانگ پوزیشن بتا دیں مجھے. آپ اگر ہمارے پچھلے سال جو 30 کینڈیڈیٹ ہمارے اپوزٹ سائڈ پہ تھے, ہمارے بھائی ہیں, دوست ہیں سارے لاہور کے, ان کی لسٹ لیں تو آپ مجھے بتائیں ان میں سے اب کتنوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ وہ جو ہے نا وہ رانگ نمبر گروپ تھا, تو وہ ہمارے ساتھ آ چکے ہوئے ہیں. تو جو پچھلے سال کینڈیڈیٹ تھے جو ہمارے خلاف ووٹ مانگتے تھے اس سال, تو وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. باقی یہ ہے کہ یہ سیاست ہے, اس میں توڑ جوڑ چلتا ہے, آخری دن تک چلتا ہے, سارا کچھ ہوتا ہے. بلکہ جو مہم جون جولائی میں ہونی تو دسمبر میں شروع ہوگی نا آپ کے انتخابی مہم تمام باڈیز نے اعلان کر دی کہ ہم انتخابات کے لائن میں آ چکے ہیں. تو کہاں دیکھ رہے ہیں اپنے گروپ کو؟ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ پی بی جی کی جو پوزیشن 2024 میں تھی جس میں کلین سویپ ہوا تھا, اب تو میں سمجھتا ہوں اس سے 100 گنا زیادہ مضبوط اور ہمارا گروپ طاقتور ہو گیا, اور اس کی پینیٹریشن بہت زیادہ ہو گئی ہے. میرے خود مارکیٹ میں وزٹس ہوئے ہیں علی حسام صاحب کے ساتھ جو ہمارے چیئرمین ہیں. تو اس دفعہ جو میں دیکھ رہا ہوں ہماری پوزیشن پہلے سے بہت زیادہ اسٹرانگ ہے, اور لوگ بڑے راضی ہیں. وہ کہتے ہیں ہم تو چیمبر میں ووٹر تھے کئی سالوں سے, ہم ووٹ ڈالنے نہیں آتے تھے, ہمیں کوئی بلاتا ہی نہیں تھا, ہمیں کوئی. اچھا کہا یہ جا رہا ہے کہ پائنر کے اندر جو اس وقت جو اچھی چیز نظر آ رہی ہے کہ یہاں پہ نوجوان 47% نوجوان لیڈرز ہیں, نوجوان بچے ہیں, کاروباری ہیں, وہ سب اس جماعت کے اندر ہیں. تو کیا وجہ ہے, کیا سمجھتے ہیں آپ؟ لیڈرشپ کو دیکھ رہے ہیں آپ؟ ایک تو لیڈرشپ بھی ایز کمپیئر ٹو ادر گروپس ینگ ہے, اور ہمارے والی اسٹیج سے ہی گزر کے وہ جو ہے نا وہ اسی ٹائم کے چیمبر میں ایکٹیو ہوئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب اگر تو ہم 18 سال کی عمر میں ایک بندے کو ووٹنگ رائٹ مل جاتا ہے, 20-22 سال کی عمر سے یہ سارے لوگ کاروبار میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو یہ اپنے چیمبر کے فیصلے خود کیوں نہیں لے سکتے؟ بالکل آنا چاہیے یوتھ کو آگے, چیمبر میں بھی آگے آنا چاہیے, اپنے فیصلے خود لینے چاہیے. باقی الیکشن آ رہا ہے, سب اس کی کیمپین کریں. جو یوتھ ہے یا جو ینگ لوگ ہیں, اگر وہ سب کو یہ دکھا پائے کہ جی ہم میں ایفرٹس ہیں, ہم میں کرنٹ ہے, ہم کچھ کر سکتے ہیں, ہم ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں اور کر سکتے ہیں, تو لوگ سنیں گے بھی, چوز بھی کریں گے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آج کا جو نوجوان ہے, بزنس مین ہے, بڑے گروپ سے نکل کے بابوں کو نکال دیتے ہیں, تو یہ نوجوان کی عادت جو ٹریڈ باڈیز میں آ رہی ہیں, یہ آگے آنے والے سالوں میں کیا توقع رکھتے ہیں آپ ان سے؟ دیکھیں اسد صاحب, ہمیں ایک اچھی بات ہے, یہ اچھی بات ہے, ہمیں کوئی بابوں سے کوئی ایسے مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ میں بھی چیمبر میں ورکنگ کر رہا ہوں فار ایگزامپل, لیکن میرے والد صاحب کبھی صدر نہیں رہے, یا میرے تایا یا میرے چاچا یا میرے ماموں یا میرے پھپھا کبھی صدر نہیں رہے, تو مجھے رائٹ نہیں آگے آنے کا, میں جتنی بھی ایفرٹ کر لوں. ہاں کوئی اور جو شام کو 2 بجے اٹھ کے ہفتے میں 1 دن چیمبر آتا ہے, اس کو پورا رائٹ ہے, جب الیکشن ملے گی اسی کو ٹکٹ ملے گی. مسئلہ اس سوچ کا ہے, مسئلہ اس مینٹل اپروچ کا ہے, بابوں کا یا اس کا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ اس کا ہے کہ جو محنت کر رہا ہے, جو ڈیلیور کرنا چاہتا ہے, اس کو موقع تو دو. اس کو موقع کیوں نہیں دیتے, اس سے ڈر کیوں جاتے ہو, اس کو روکتے کیوں, اس کو بند کیوں کرتے ہو؟ کھل کے میدان لگنے دو. مسئلہ اس مینٹل اپروچ کا, اس مینٹل تھنکنگ کا ہے, اس مینٹالٹی کا ہے.
ہم اس کے خلاف ہیں, اس مینٹالٹی کے خلاف ہیں. اس مینٹالٹی کے خلاف جب ہم نے دیکھا ہے کہ علی حسام اصغر صاحب جو ہے وہ اور ہمارا ایک مائنڈ سیٹ ہے, تو ہم ان کی انڈر ہز لیڈرشپ آ گئے ہوئے. آپ کے خیال میں موروثی سیاست نہیں ہونی چاہیے, سب کو موقع ملنا چاہیے, ماروثی سیاست, چاہے وہ چھوٹی کلاس ہے چاہے بڑی کلاس ہے. اسد صاحب ماروثی سیاست ہو, اگر ایک بندہ ایفرٹس کر رہا ہے تو اس کو بھی اس کا ملنا چاہیے. لیکن اگر صرف قابلیت یہ ہے کہ جی میرے چاچو صدر تھے یا میرے نانا صدر تھے یا میرے تایا صدر تھے, وہ کوئی قابلیت نہیں ہے. ٹھیک ہے. رافع, پروگرام کے آخر میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں, سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ تاجر کے آج کے مسائل کیا ہیں. میں پچھلے کئی دہائیوں سے سن رہا ہوں کہ تاجر کے مسائل ہیں, تاجر کے مسائل حل نہیں ہو پا رہے, تاجر کبھی متحد نہیں ہو پا رہے, بکھر چکے ہیں, ان کا ووٹ بکھر چکا ہے. کیا وجوہات ہیں کہ تاجر آج بھی مایوس ہے, آپ سمجھتے ہیں؟ سب سے جو چیمبر میں بھی تاجر آتے ہیں اور سب سے زیادہ آپ کسی بھی تاجر سے پوچھ لیں, ان کو جو ایک بیہیویئر اور بلیک میلنگ سرکاری محکموں سے آتی ہے, یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے. اتنی بڑی آبادی ہے یہاں پہ, تو بزنس کو اتنا فلرش کرنا چاہیے کہ جو ہے نا وہ باہر سے لوگوں کو انویسٹمنٹیں لے کے, اور یہاں سے لوگوں کو باہر جانا نہیں چاہیے جابس کے لیے بھی. یہاں اتنی اپرچونیٹی ہونی چاہیے کیونکہ آبادی بہت بڑی ہے. ایک جو بھی آپ بزنس کریں اس میں آپ کے پاس اپرچونیٹی ہے. لیکن آپ کسی بھی کاروباری بندے سے پوچھ لیں, اتنے عجیب عجیب قسم کی پالیسیاں بناتے ہیں کہ ہم سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یار یہ بنا کون رہا ہے. اب میں آپ کو ایک ایگزامپل اینڈ میں ایک دے دیتا ہوں کہ پی ایچ اے والے ہمارے پاس آئے لاسٹ ایئر, ہمارے فرائی چکس کے 18-19 آؤٹ لیٹس ہیں. انہوں نے کہا جی اس پہ نا یہ سالانہ اتنا آپ نے ٹیکس دینا ہے. ہم نے کہا ہم نے جگہیں کمرشل کی ہوئی ہیں, کمرشلائزیشن کی فیسیں دی ہوئی ہیں, تو بورڈ تو لگے گا ہی نہیں جی. ہم کوئی اور آؤٹ ڈور ایکٹیویٹی یا کوئی اور آؤٹ ڈور مارکیٹنگ کریں تو اس پہ آپ ٹیکس لیں. اچھا, انہوں نے کہا جی نہیں اس پہ تو ٹیکس ہے ہی ہے. ہم نے کہا یار ہم نہیں دے سکتے, ہمیں کوئی طریقہ بتاؤ. یہ دھونس ہے زبردست. انہوں نے کہا آپ بورڈ 5x5 کر دیں سائز, اس پہ ٹیکس نہیں ہے. ہم نے لاکھوں روپے کا خرچہ کر دیا کہ چلو سالانہ ٹیکس بچے گا, 5x5 کیا. اگلے سال دوبارہ آگے پالیسی چینج ہو گئی, اب اس پہ بھی ٹیکس ہے, اب آپ نے اس پہ بھی ٹیکس جمع کرانا. تو وہ جو ہم نے 30-40 لاکھ روپے خرچ دیا بورڈ بدلنے میں, وہ بھی نل ہو گیا, اب ہم اس کے بھی ٹیکس جمع کرا رہے ہیں. کیا مریم صاحب بہتر کام کر رہی ہیں پنجاب یوتھ کے لیے, پنجاب کے تاجروں کے لیے؟ اچھا, یہ اب ایک بہت بڑا ٹاپک ہے کیونکہ مریم صاحبہ کا جو ایکس سی ایم عثمان بزدار صاحب تھے, ان سے اگر لوگ وہ تو کمپیریزن ہی نہیں بنتا. مطلب مریم بی بی کی جو ڈیلیور وہ کر رہی ہیں, اس پہ تو میں آپ کے پاس ایک اور وہ شو کروں گا. ڈیلیور تو وہ پچھلے 2 سال میں جو کر گئی ہیں وہ ایکسٹریم ہو گیا. وہ پنجاب کی ہسٹری میں اس طرح کا کبھی کسی نے کام نہیں ہوا, پروجیکٹس ڈیلیور نہیں کیے. لیکن یہ جو ینگ اور یوتھ بزنسز کے لیے وہ ہے, اس پہ بھی ہم بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی کمیٹی ایسی بنائی جائے اور ہم کوئی لیٹر لکھیں سی ایم صاحبہ کو اور تھوڑے اپنے مسائل بتائیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان تک ہمارے مسئلے پہنچتے ہی نہیں. لیکن پیرا فورس جیسی فورس بنا کے, اداروں کو پر ادارے بنا کے, یہ غلط کام نہیں ہے اس پنجاب حکومت؟ اچھا, پیرا فورس بنانا غلط نہیں ہے. پیرا فورس کو جس طرح چلایا جا رہا ہے یا اس کی جو ٹریننگ کی کمی ہے اس کے سٹاف میں, وہ غلط ہے. دیکھیں رشوت بہت ہو گئی ہے, نہیں رشوت تو الگ ہے. اسد صاحب جو ان کی طوفان بدتمیزی ہے نا, وہ دیکھیں یار ایک بندہ ہے, اس کے 2-4 ملازم ہیں اس کی دکان میں, وہ ایک اسٹال یا شاپ یا کچھ کر کے بیٹھا ہوا ہے, اسے آپ یہاں سے پکڑو گے یار تو چور ہے, یا اس کے بچے بھی دکان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے سامنے آپ یہ کرو گے, یہ ان کی اگر عزت ہی نہیں تحفظ, حکومت کسی کی عزت کا تحفظ نہیں کر رہی ہے, تو وہ کیا کاروبار کریں گے اور کیا اس ملک کو کریں گے؟ وہ تو پھر جو بچے اپنے پیرنٹس کے ساتھ یا اپنے والدین کے ساتھ ایسا سلوک دیکھیں گے, وہ واقعی پاکستان سے نکلنا ہی چاہیں گے. بالکل ٹھیک ہے. عبدالرافع, بہت شکریہ, آپ ہمارے تشریف لائے. اسی بات کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.